کالز میں چاہتا ہوں حضور آپ کی موجودگی میں کئی لوگ چاہتے ہوں گے ہماری کالز چلیں، تو مدنی پھول بھی آپ سے لیتے رہیں گے اور کچھ کالز بھی آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ حضور کچھ کالز چلا دیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت جو ولی کامل ہیں، ان کی دعا سے حصہ لینے کے لیے ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب نے یہ اس نیت کا اظہار کیا کہ 2% نہیں بلکہ وہ اپنی سیلری سے ہر مہینہ 1000 روپے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے پیش کریں گے، جبکہ ان کی کل تنخواہ ہی 6000 روپے ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ یہ ہند کا ہے؟ نہیں، یہ یہیں کی ہوگی میرا خیال۔ 6000 روپے تنخواہ پاکستان کی گاؤں کی بتا رہے کسی سے کال ہے، صرف 6000 موزن کی تنخواہ 6000 تنخواہ ہوتی ہے اللہ اکبر، اور اس 6000 میں سے بھی وہ 1000 دے رہے ہیں۔ کیا اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، عبرت ہے یار۔ وہ جو کروڑوں اربوں پتی ہے ان کا ذہن نہیں ہوتا۔ اچھا حضور چلے اس پر بات بھی تھوڑی کر لینا، موزن کی تنخواہ 6000 ہونی چاہیے، کچھ کمیٹی والوں کو بھی سمجھائیں۔ مجھے یقین اب بھی نہیں آ رہا۔ نہیں حضور ہے ایسا اندرون، یہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ہے، باقی پیچھے تو بہت بہت کم دیتے ہیں تنخواہ۔ مسجد کے انتظام اور اس پر خرچ تو کر لیں گے، شاید مسجد بڑی اچھی بنا لیں گے، مؤذن اور امام کو تنخواہ نہیں دیتے کہتے۔ اچھا، اور پھر مؤذن صاحب جائیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، سمجھے، اور میت میں جائیں یہ، اور اگر کوئی ان کو بیچاروں کو نذرانہ دے دے تو پھر مذاق اڑائیں گے، یہ مولانا مرغی کھاتے ہیں، مولانا حلوے کھاتے ہیں، پیسے کھینچتے ہیں۔ یعنی کہ اتنی بری حالت ہے۔ ہم سود نعوذ باللہ میں نہیں کھاتا، جنرل بات کرتا ہوں کہ لوگ سود کھائیں گے یہ معزز ہوتے ہیں، اور یہ مولانا اگر کہیں بیچارہ فاتحہ پڑھنے جائے اور کوئی خوشی سے نذرانہ پیش کر دے، وہ مولانا پیسے کھینچتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کیسے چلائے گا گھر کو 6000 کی تنخواہ میں؟ واقعی یار یہ تو حیرت بالا حیرت۔ انڈیا میں تو سنا تھا اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ہے۔ جی ایسا ہے، انٹیریئر میں تو بہت زیادہ ہے، تو بڑھانے چاہیے، تنخواہ ایسی دینی چاہیے جس سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش باش رہ سکے۔ امام کو اچھی تنخواہ دیں حضور، مہنگے علاقوں میں بھی، کراچی کے بھی مہنگے علاقوں میں بھی مسجدوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، امام صاحب کو 30-35 ہزار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ 30-35 ہزار امام کو دیں۔ 30-35 ہزار سے کم میں کیسے گزارا ہوگا؟ اگر آپ دے سکتے تو دینا، کمیٹی والے چندہ کر کے دیں۔ اچھا امام ہے، خطیب ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بھی اگر ہے تو جتنا اچھا دیں گے انشاءاللہ وہ اور اچھے انداز سے خدمت کرے گا۔ کیا کرے آدمی، بچوں کا کیا کرے، بچوں کی تعلیم، بچوں کا علاج، بچے بیمار بھی تو ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، کھانا تو اپنی جگہ پر، لیکن بیچارے تکلیف میں ذرا کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے جو مسجد کمیٹی والے سن رہے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں۔ نہیں، یہ سب ایسا کریں، آپ کے محلے کے امام، مؤذن، خادم ہے نا، ان کے لیے یہ بھی ایک فیسلٹی آپ لوگ کر دیا کریں کہ کوئی ناشتہ ان کو کروا دے، کوئی لنچ کروا دے، کوئی رات کا کھانا کھلا دے بیچاروں کو۔ یہ کرنا چاہیے، کئی جگہ ہوتا بھی ایسا، جہاں نہ ہوتا ہو مطلب یہ کہ پھر بلا ناغا ہو۔ آپ کو کہیں مہمان بننا ہے، سفر کرنا ہے، تو اتنے دن کا ہوٹل کے کھانے کا اس کے پیسے جیب میں ڈال دیں اس کو، کہ آپ مطلب ٹھیک ہے ہوا کھانے گئے ہیں تو آپ کو تو وہ ہوا کے ساتھ وہاں بہت کچھ ملے گا، یہ بیچارہ خالی ہوا کھائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا اس کا۔ اللہ، اس لیے اس کو پیسے دیں، ان کے بچوں کو کچھ مطلب اچھی چیزیں دلا دیں، اچھے کپڑے دلا دیں۔ آپ کے بچے بچیاں عید کے دن زرق برق لباس پہنیں اور ان کے بچوں کو دیکھ کر دل جلائیں۔ اور یہ ہمارے امام ہیں، امام کمال، ہاتھ چومیں گے، سے دعائیں کروائیں گے، بچے کو دم کروائیں گے، لیکن خوشیوں میں ان کو خاص یہ شریک نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا سب کو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنی مسجد کا امام جو ہو نا، عاشق رسول، کچھ نہ کچھ اس کا باندھ دیں۔ اب جمعے کوئی آہستہ سے ہاتھ میں رکھ دیں، یار 12 روپے ہی رکھ دیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے تو 112 رکھ دیں۔ جب کچھ لوگ اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھی جمعے کو امام صاحب کے ہاتھ میں رکھیں گے، خالی امام صاحب کے کیوں، مؤذن اس کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، امام صاحب اس کو بھی دیں۔ پھر دیکھیں مسجد میں خادم ہے کہ نہیں، بعض جگہ خادم نہیں ہوتا، مؤذن ہی خادم بھی ہوتا ہے، بعض جگہ امام ہی تینوں کام کر رہا ہوتا ہے، مؤذن بھی وہی، خادم بھی وہی۔ تو اس طرح خادم ہو تو ان کو بھی ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیں، ان کے دلوں کی دعائیں دیں، دعائیں لیں، آپ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، اللہ راضی ہوگا۔ یہ کہ مسجد میں یہ پڑھے ہیں آپ لوگوں کی نمازوں کا اہتمام کرتے، ورنہ جمعہ کہاں پڑھتے، نمازیں کہاں پڑھتے، عید کہاں پڑھتے، کون پنکھے چلاتا آپ کے لیے، کون بتی جلاتا، کون مسجد کا بلیوں سے کتوں سے وہ حفاظت کرتا۔ تو یہ آپ کو مطلب کہ بہت بہترین خادم ہے آپ کے، ان کی خدمت کریں۔ یہ بیچارہ آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، بغیر مانگے دیں ان کو،
और तनख्वाह भी जिन कमेटियों के बस में हो तो आपस में मशवरा करके तनख्वाह पर भी नजर सानी करें। इतनी सी तनख्वाह से आप अपनी तनख्वाह पर गौर करेंगे, आपकी तनख्वाह क्या है, आपकी आमदनी कितनी है। तो आपका इमाम साहब बेचारा इस कसम पुरसी के आलम में। अल्लाह अकबर, बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल हैं। अल्लाह करे कि हम अमल करें और अपने इमाम साहिबान, मौज़िन साहिबान और आपने माशाल्लाह हमें एक नेक आमाल में मदनी फूल भी दिया है कि हर माह इमाम, मौज़िन साहब उनकी खिदमत की जाए। ये जहन आपका बहुत पुराना है माशाल्लाह, और हर दावत इस्लामी वाले को गोया ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कम से कम 12 रुपये, 112 रुपये जितनी हैसियत है इनकी खिदमत की जाए हर माह। माशाल्लाह जी, कुछ कॉल्स लेते हैं।